سیدنا امام جعفر صادق یہ اہل بیت اطہار کے سروں کے تاج ہیں اور بہت بڑی ہستی کے مالک
بڑی کرامتیں ان کی، بڑی شانیں ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت کچھ تھے. ان کا جو دن ہے 15 رجب شریف، عرس شریف، اس کو ضرور منائیے گا اپنی اپنی حیثیت سے دنیا بھر میں، اور حسب توفیق ان کی نیاز کیجیے گا. کنڈے کی نیاز یہ رائج ہے مسلمانوں میں، جس کو میمنی میں کھیرج پوری، مطلب میمنی خاص میمنی، خالص میمنی میں کھیرج پوری، اردو میں کھیر پوری، لیکن اب کنڈے کی نیاز زیادہ تر اس کو بولا جاتا ہے. سر شاید اس میں کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو کورا مٹی کا جو کنڈا ہوتا ہے نا، جس میں پالش وغیرہ نہ ہو، جیسے مٹی کا یہ پیالہ ہے تو یہ کورا ہو، اس میں کانچ کی تہ چڑی ہوئی باریک سی، تو یہ وہ چیز نہیں ہے، بالکل کوری کوری مٹی ہو. اس میں اگر کھیر ڈالیں گے نا اور اس میں جمے گی تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو شاید یہ کسی کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو انہوں نے کنڈے میں شروع کیا ہوگا، تو ایک مسلمانوں میں رائج ہوا. کوئی شرن حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. تو یہ پھر یہ کنڈے کی نیاز ہو گئی. تو اب یہ کہ کنڈے ہی کی نیاز کرے ضروری نہیں ہے، اسٹیل کے برتنوں میں بھی جماتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کھانا کھلاتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، نہیں کرتا کچھ بھی تو بھی حرج نہیں ہے. جبکہ جو ہوتا ہے اس کو غلط نہ کہے، غلط کہے گا تو حرج ہے کہ شریعت نے غلط نہیں کہا. وہ آ رہی ہو آپ غلط کہنے والے کون؟ تو یوں مطلب یہ کہ بعض سختیاں لوگوں نے اپنے طرف پہ کی بھی ہیں کہ یہ گھر کے باہر نہیں نکالنی چاہیے تو وغیرہ، تو یہ غلط ہے. گھر کے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب گھر سے باہر جانے دیں، اڑوس پڑوس کو بھی بھیجیں، ان کو پتا چلے کہ آپ نے امام جعفر صادق کی نیاز کی جاتی ہے اور پتا چلے کہ یہ کون ہستی تھے. ورنہ گھر سے باہر نکالے بغیر چارہ تو ہے نہیں. گھر میں کھلاؤ گے یہی نا، آپ بولو میں کپڑا ڈھک کے دوں گا، نہیں دوں گا برتن میں، تو پیٹ کے برتن میں بھر کے لے جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی جس کو آپ گھر میں کھلاؤ گے، گھر میں رکھو گے بھی کیا؟ کب تک رکھو گے؟ یہ جائے گا نا باہر. تو آپ کی کھیر تو باہر نکلی تو برتن میں نکالنے دو نا، تو گھر کے بچے بھی کھا لیں گے. تو سمجھا کریں. تو کوئی ایسی شرن قید نہیں ہے یہ گھر کے باہر نہیں نکالو، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. تو خوب کھیر پور کرے، محلے میں بھیجے، پیکٹ بنائے اس کے، بے شک پیکٹ بنا کر جو بھی ہے تو وہ مطلب سب تیار بن جاتا ہے. ایک آدھ وہ پوری ہو تو ایک طرف کھیر رکھی ہو، خوبصورت پیکٹ بن جائے، اس میں لکھا جائے امام جعفر صادق کی نیاز عرس شریف 15 رجب شریف، یہ لکھ دیں. مدینہ تو جن کے گھروں میں جائے گا ان کو بھی ترغیب ہوگی، آپس میں ڈسکس کریں گے کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بھیجی. چاچا وہ فلاں، اچھا وہ تو نہیں دعوت اسلامی والا جو جشن ولادت میں 12 جھنڈے گھر پہ لگاتا ہے، اچھا انہوں نے بھیجی ہے، سبحان اللہ. تو یوں ایک بات کرتا ہوں تو دعوت اسلامی کا تعارف ہوگا، نیاز کا تعارف ہوگا. امام سب سے بڑی بات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف دل مائل ہوں گے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے کہ ان کی بھائی لوگ نیاز کرتے ہیں، وہ اتنا قیمتی ہم کو تحفہ دیا. تو سب اپنے گھروں میں کریں گے حسب حیثیت. زیادہ نہ کریں تو 15 پیکٹ بنا لیں 15ویں شریف کی نسبت سے، 5 بنا لیں، 115 بنائیں گے، اللہ اور برکت دے گا. اب جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ بنائیں، پڑوس میں بھیجیں، تو انشاءاللہ اس ترغیب ملے گی. ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کی دعوت کی ایک صورت بنے گی ہے، اور نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمان کو گھر میں بھیجنا ہے تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے. یا اللہ پاک جو کوئی سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف 15 رجب شریف کو منائے اور اس میں کنڈے کی نیاز یا بریانی یا چاول یا جو کچھ بھی کھانا وغیرہ پیش کرے اور حسب حیثیت لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچائے یا گھر پہ بلا کر کھلائے یا جس طرح بھی نیاز کی صورت کرے، ایصال ثواب کی صورت کرے. اے اللہ پاک اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نانا جان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ پاک جنت الفردوس میں بھی امام جعفر صادق کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنانا. یا اللہ پاک یہ زندگی بھر یہ ہمیشہ کے لیے میری دعا جو ہے ان کے حق میں قبول کرنا جو 15ویں شریف کی اس طرح نیاز کریں.
कम से कम जिंदगी में एक बार करें, उनके हक में भी ये दुआ कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ दारुल मदीना और फैदान इस्लामिक स्कूल के तलबा कराम और इनके पेरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। फैदान इस्लामिक स्कूल न्यू कराची और दारुल मदीना औरंगी कैंपस के बच्चे हैं। कुछ कार्ड्स वगैरह भी लाए हैं और जिस तरह आपने पिछली दफ़ा इरशाद फरमाया था, कोशिश की इन्होंने उस पर अमल करने की। ये देखें, ये लिखा हुआ माशाअल्लाह, हर सहाबी नबी चार याराने नबी जन्नती जन्नती। फैदान दारुल मदीना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बच्चों की तालीम के लिए दारुल मदीना स्कूल दावत इस्लामी रजब शरीफ में पढ़ने वाली दुआ भी माशाल्लाह मौजूद है। और मदनी मुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, कैदो मुर्शिद चल मदीना, और इसी तरह बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। और ये इंशाल्लाह जब आपकी बार खिदमत में हाजिर हो ही गए तो अब जाहिर सी बात है यहाँ से खाली तो नहीं लौटाएंगे। आप इन्हें नेकी की दावत पर मबनी मदनी फूल और इनसे मदनी फ़ीस भी आप खुद ही आज ले लें हुजूर के। आज इनसे क्या मदनी फ़ीस लेंगे, ये माशाल्लाह कुछ ने तो इज़हार भी कर दिया है कि इंशाल्लाह जैसे ही मिले उसमें फरमाएंगे। हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, मदनी काफ़िलों के लिए तैयार है माशाल्लाह। जो जो तैयार है माशाल्लाह हाथ उठाकर इज़हार करें। ये सब इंशाल्लाह अगले माह 3 दिन मदनी काफ़िले के लिए तैयार हैं। हुजूर कबूल फरमाएं और इन्हें दुआओं से भी नवाज दें। मदनी मुन्निया भी आई हुई हैं माशाल्लाह। ये छोटी छोटी सैयद साहब की शान है, निगाहों से तैयार कर लेते हैं, अगले महीने तैयार है। क्या बात है, नहीं इनसे दिलों पर भी नजर डाल देते हैं। मुर्शिद इनसे बात हुई थी, पर भी निगाह। इनसे कहा था कि क्या मदनी फीस देंगे, तो उन्होंने कहा था अगले माह 3 दिन के लिए हम इंशाल्लाह अमीर असवद को पेश करेंगे अपना। इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, क्या शान है। अल्लाह पाक सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन। और अगले महीने से आइंदा महीने से हिस्सा हर महीने 3 दिन का सफर ऐसा मौके फिर हर महीने होता रहे। ये बच्चों के आज प्ले कार्ड जो है ना, पिछले प्ले कार्ड से फर्क है, आज नुमाया है। पिछले उससे मदनी मुज़ाकरे से फर्क है माशाअल्लाह। अभी कुछ थोड़े और बाजों में अल्फाज ज्यादा है, वो भी कम हो जाए तो अच्छा है। अब ये दुआ जो है ये तो ज़रा पूरी लिखनी होगी, तो रजब की सुन्नत दुआ ये भी लिख सकते थे, तो माशाअल्लाह। चलो ये पढ़ भी लेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हसन और अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सहाबी नबी चार याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती है, अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, उम्महातुल मोमिनीन जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 रजब शरीफ छठी शरीफ को जो यहाँ महफिल हुई थी, इसमें आपने मदनी चैनल के इस्लामी भाइयों का भी ज़िक्र भी किया था, इनकी हौसला अफजाई की थी और माशाल्लाह इन्हें आपने अच्छी अच्छी नीयतें भी करवाई थी कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। और आज हमने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, सोशल मीडिया और IT जो है, इन सब तकरीबन इनके इस्लामी भाई का आज एक हमने तरबियत इज्तिमा भी रखा था, सुन्नतों भरा बयान और तरगीबात भी थी। और उसमें आपका ये पूरा जो था वीडियो क्लिप हमने इनको दिखाया भी था कि ये मज़ीद इसको सुने भी और इसमें अच्छी अच्छी नीयती भी करे। तो हमारी जो मजलिस है मदनी चैनल की, उसने बाकायदा आपके इस बयान को लिया, ज़िम्मेदार इस्लाम भाई से बात की, रब्ता किया और इसे कोई नीयतें लेने की कोशिश की। अच्छा, ये नीयतें जो अभी आपको दिखाई जाएंगी, ये नीयतें वो हैं जो इस बयान के बाद अलग से करवाई गई, यानी जो पहले से कर रहे हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। अब ये कि जो अब करेंगे इस सुनने के बाद जिन्होंने नीयतें की,
اس نیتوں پر الحمدللہ یہ ہم نے یہ بنایا ہے. تو میں نے کہا میرے سنت کو کارکردگی بھی بتا دی جائے. ہمیں مجلس کی طرف سے مجھے پیپر ملا تھا کہ یہ الحمدللہ گناہ چھوڑنے اور نیکیاں کرنے کے تعلق سے جو آپ نے نیتیں کروائی تھی انہوں نے نیتیں کی ہیں. یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس کے بعد نیتیں کی ہیں. جو پہلے سے ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں ان کا اس میں انہوں نے شمار نہیں کیا ہے. کیا بات ہے. تو بہت ساری نیتیں پوری بہت بڑی لسٹ ہے. سبحان اللہ. طبیعت خوش ہو گئی. یا اللہ پاک ان نیتوں کرنے والوں نے میرا دل خوش کر دیا. ان سب کو ماں باپ سمیت بال بچوں سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر خوش کر دے. آمین. جنہوں نے نیتیں نہیں بھیجی ان کو بھی نیتیں بھیجنے کی سعادت دے کر ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما دے. آمین. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جو میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں اس لسٹ کے مطابق اچھی اچھی نیتیں کر لیں اے اللہ پاک ان کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما دے. آمین. ماشاءاللہ. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم ماشاء اللہ الکریم ماشاء اللہ الکریم. شعبہ جات ہیں ان میں بھی 15ویں شریف کی نیاز. کھانا تو یہ کھاتے ہیں سب. تو اس موقع پر جہاں جہاں ممکن ہو یہ اگر اجارے کے ٹائم کے علاوہ ہو. اجارے کے ٹائم میں تو ظاہر ہے کہ یہ عرف اس پہ نہیں ہے کہ یہاں نیازیں بھی کرتے رہیں. تاہم یہ کہ اگر شرعی رہنمائی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے کہ اس میں اجازت ملتی ہو تو چند منٹ کی. خیر تو یہ بھی اگر اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے مکاتب میں اور جگہ جگہ جہاں جہاں ممکن ہو وہ سارے دیگر دکاندار فیکٹریوں والے ملوں والے یہ سب جن کے اپنے پرائیویٹ ہیں ان کا تو مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی رکاوٹ. تو یہ سب نہ نیازیں کریں. امام جعفر صادق کا فیض ہم سب پر اللہ کرے کہ جاری و ساری رہے. ان کے نانا جان خوش ہو جائیں کہ میرے بچوں سے یہ اتنا پیار کرتے ہیں. یا اللہ پاک تو بھی ان سے محبت کر ان سب کو بے حساب بخش دے میرے غلاموں کو. یوں کوئی کرم کی کوئی صورت ہو جائے. سب نیاز کریں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ارشاد فرمایا نا تو اس میں 15 جو تاریخ ہوگی یہ سیٹرڈے ہوگی نا, ہفتہ ہوگا جو دن ہوگا یعنی رات. تو ہم نے یہ تو اس میں لنچ تو ہوتا ہی ہے. لوگ لنچ تو کرتے ہیں. لنچ ٹائم ہمارے یہاں اداروں میں بھی لنچ ٹائم ہوتا ہے. جامعۃ المدینہ میں بھی لنچ ہوتا ہے. اور تو جہاں جہاں لنچ ہوتا ہے اس لنچ ٹائم کے اندر اگر یہ آپس میں ہی نا ترکیب بنا کر کھیر پوری کی ترکیب کریں کہ یہ دنیا میں رائج ہوتا ہے کہ کوئی ایسے مطلب کہ موقع ہوتا ہے ایونٹ ہوتا ہے تو سارے مل کر کوئی اس طرح کا حساب کتاب بنا لیتے ہیں اور آپس میں مل کر کوئی کھیر پوری کا کر لیتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے طور پر لنچ تو کرتے ہی ہیں آفس میں فیکٹری میں. بلکہ کئی عاشقان رسول عاشقان اہل بیت عاشقان صحابہ اور اہل بیت ایسے بھی ہو سکتے ہیں سیٹ حضرات کہ جن کی فیکٹری کے اندر 100 200 500 1000 2000 جو بھی سیٹ عملہ یا اسٹاف کام کرتا ہو آج ان کی طرف سے کھیر پوری کی نیاز ہو جاتی ہو تو ان کی فیکٹری میں بھی اللہ نے چاہتا ان کے رزق حلال میں برکت آ جائے گی. تو یہ کر سکتے ہیں. کرنا چاہیں تو یوں چاول بھی کھلا دے کھیر پوری بھی کھلا دے تو یوں مطلب کہ ایک چل پڑے گا. اور لنچ ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے اور باقاعدہ اسی دن ہو سکتا ہے جس دن ان کا یوم سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو انشاءاللہ اہل بیت اطہار کا جو فیضان جاری ہوگا وہ دیکھنے جیسا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. تو یہ بالکل کرنا چاہیے. میں نے جو مدنی چینل یا تنظیمی اپنے جو دعوت اسلامی کے یا دیگر وقف کے ادارے جو ہوتے ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ یہ اپنے وقف کے پیسوں سے تھوڑی چندے سے ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے چندے سے تھوڑی کرتے ہیں. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے جیبوں سے نکال کر یہ سب کرنا ہے. فیضان مدینہ میں جو نیاز ہوتی ہے موقع سے تو وہ کوئی دعوت اسلامی کے پیسے تھوڑی ہوتے ہیں. بلکہ رمضان میں ہمارے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں افطار سحر. تو سب کے لیے ہم الگ سے لنگر رضویہ کی ترکیب ہوتی ہے. چندہ کرتے ہیں. ایک پیسہ بھی کوئی زکوٰۃ خیرات کا تھوڑی اس میں استعمال کرتے ہیں. یا دعوت اسلامی کے چندے کو ہم ٹچ بھی نہیں کرتے اس میں. یہ سب ذہن میں رکھیں. الحمدللہ یہ پیغام ملا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کا وہ کراچی اور UK کے جامعات المدینہ میں شان و شوکت سے یہ منایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
وہاں بھی لگتا ہے کھیر پوریوں کی یہ ترقی ہوگی. تو جامعۃ المدینہ والے بھی کریں ہیں, خالی کراچی والے کیوں, خالی پاکستان والے کیوں, جہاں جہاں جامعۃ المدینہ دنیا کے کئی ملکوں میں سب کریں انشاءاللہ الکریم, اور اپنے گھروں میں بھی کریں انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, میٹھا مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ, بیڑا پار ہو جائے گا اہل بیت اطہار کے صدقے میں, سیدوں کے تحفے بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہ یاد آیا کہ وہ جو آپ یہ نیاز بانٹو گے نا تو یہ سیدوں کے گھر پہ ضرور بھیجنا, ان کو نہیں بھولنا. یہی سیدوں کا ظاہر کہ امام جعفر صادق سیدوں کے ہی تو مسرخیل اور سردار ہیں, سیدوں کے سادات کرام کے آقاؤں میں سے. تو سیدوں کے گھروں پر خاص کر نیاز, غریب امیر جو بھی ہو, مطلب نیاز سب کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ پاک سے راضی رہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب بے شک, صلی اللہ علی محمد. رجب سے یہ دعا بھی پڑھا جو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک میرے پیر و مرشد کو صحت و عافیت کے ساتھ سدا خوش و خرم رکھے. امیر علیہ سنت سے عرض یہ ہے کہ 4 اور 5 فروری کی چھٹیاں آ رہی ہیں. ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ماہ رجب شریف میں جتنے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ایام تشریف لاتے ہیں ان سب, اور بالخصوص مولا مشکل کشا حضرت امام جعفر صادق امیر معاویہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ میں اصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی نیت سے میں 3, 4, 5 فروری کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. آپ ایمان کی سلامتی, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں وفاداری اور اطاعت شعاری کے ساتھ استقامت کی دعا فرما دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3, 4, 5 فروری دن نہیں بتایا آپ نے, اور چھٹی کس طرح آ رہی ہے. اور یہ تو واقعی ہماری مجلس بھی شاید یہ ترکیب کرے گی, مدنی قافلہ مجلس جو ہے کہ چھٹیوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. 2 دن چھٹی آتی ہے, 1 دن ایڈجسٹ کر کے پھر وہ مدنی قافلے کی الحمدللہ کمپین چلتی ہے, اور کافی صاحبہ اس بانے سنتوں والا سفر کر لیتے ہیں. ہفتہ اتوار پیر آ رہا ہے, ماشاءاللہ 3, 4, 5 فروری ہفتہ اتوار پیر. جی, ہفتہ اتوار پورے ملک میں چھٹی تو نہیں ہوتی, مخصوص اداروں میں ہوتی ہے, شاید اسکولوں میں ہوتی ہے ہفتہ اتوار چھٹی. اتوار تو ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے, اتوار ہوتی ہے بس. ہفتہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہوتی ہے. چلو بعض جن جگہوں جن کو چھٹیاں ہوتی ہیں, جن کو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہر مہینے ہر ہفتے اٹھانا چاہیے. ہر ہفتے اتوار چھٹی ہوتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں باپا بارسلونا سے بادالونا فیضان مدینہ ہے, اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسپین کے اسلامی بھائی موجود ہیں. آج یہاں حاضری کا سلسلہ ہوا ہے الحمدللہ عز وجل. یہاں الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ مختلف شہروں میں تہجد اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے. عاشقان رسول روزے رکھ رہے ہیں اور 12 دینی کاموں پر عمل کرنے کی مزید نیتیں بھی کی ہیں. ادر کمیونٹیز کے اندر ماشاء اللہ مزید دینی کام بڑھانے کی نیت کی ہے, اور مدنی مذاکرے جو یہ سنتے ہیں مزید نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مزید عاشقان رسول کے ساتھ مل کر مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ ریگولر ہو جائیں گے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں درخواست ہے باپا ہم سب کے لیے دعا بھی کر دیں, اسپین میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی برکت کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک ہمیں آپ کے مطیع و فرما بردار بنائے, جس طرح آپ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا کام اسی طرح کریں, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. باپا دعا فرما دے, باپا دعا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے ان دینی کاموں میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے.